ہم سب کا تعارف تو بڑا مختصر سا ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے، اور ہم جہاں سارے آئے ہیں حضور کا ذکر سننے کے لیے، اور یہ اپنے اپنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کے ذکر کی محفل کے لیے چنا ہے، اور اس لیے نہیں کہ ہم وہاں بیٹھ کر کوئی دائیں بائیں کی بات کریں، کوئی اپنی علمی تحقیقی جھاڑیں، اور کوئی جناب کسی کے بارے میں بات کریں۔ ہم نے تو یہاں بات صرف حضور کی کرنی ہے، اور انداز کی غور رکھنا ہے کہ کوئی یار کی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا۔ ہم نے حضور کی بات کرنی ہے، لیکن کرنی بڑی دلیری کے ساتھ ہے۔ ہم نے حضور کی بات کرنی ہے اور کرنی بڑی دلیری کے ساتھ ہے۔ اقبال کہتا ہے نہ شبم نانا ترابا شوخی رندان گفتم، نہ ساقی نہ از پیمان گفتم، حدیث عشق بے باکان گفتم۔ اقبال کہتا ہے نہ میں پینے کی بات کرتا ہوں، نہ میں پلانے کی بات کرتا ہوں، نہ میں جام کی بات کرتا ہوں، نہ صبح کی بات کرتا ہوں۔ اقبال تو پھر کون سی بات کرتا ہے؟ کہتا ہے حدیث عشق بے باکان گفتم۔ اقبال کہتا ہے میں حضور کی محبت کی بات کرتا ہوں، لیکن سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر بات کرتا ہوں۔ اور اقبال اگر حضور کی محبت کی بات کریں تو پھر کس سے پوچھیں کہ حضور سے محبت کرنی کیسے ہے، کس طرح کرنی ہے حضور سے محبت؟ ہر کوئی کہتا ہے آؤ میرے پیچھے لگ جاؤ، آؤ میرے پیچھے لگ جاؤ، جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اس دور میں بڑے بڑے فتنے آ گئے ہیں، بتا تو صحیح اقبال کس سے پوچھنا ہے کہ حضور سے محبت کرنی کیسی ہے؟ اقبال کہتا دین گردت پختہ بے آدابش، دی بغیرت صحبت اربابش۔ اقبال کہتا ہے اگر حضور کی محبت کا پوچھنے جائے نا تو پھر کہیں دائیں بائیں نہ نکل جانا، کسی یوٹیوبر اور جناب جدید فتنے سے نہ پوچھنے چلے جانا۔ اقبال پھر کس سے پوچھے جائیں؟ کہتا ہے دی بغیرت صحبت اربابش۔ اقبال کہتا ہے اگر حضور کی محبت کا پوچھنا ہونا تو داتا علی حجویری کی چوکھٹ پر چلے جانا۔ حضور کی محبت کی بات کر لی ہے، لیکن تن برمارا گزارے دی شداس، اور ہر نئی میں رازدار دی شداس۔ ہم نے کسی جاہل سے نہیں پوچھنے جانا حضور سے محبت کرنی کیسی ہے، ہم نے تو جناب سیدنا صدیق اکبر سے پوچھنا ہے بتائیں جی حضور سے محبت کرنی کیسے ہے، بتائیں حضور سے محبت کرنی کیسے ہے۔ ہم نے تو فاروق اعظم سے پوچھنے جانا ہے، ہم نے تو حضرت عثمان غنی سے پوچھنے جانا ہے، ہم نے تو مولا کائنات سے پوچھنے جانا ہے بتائیں جی حضور سے محبت کرنی کیسے ہے۔ پوچھ پوچھ کر محبت نہیں کرنی کہ جناب یہ محبت کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے، یہ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ جو پوچھتے رہے وہ تو 1.5 میل بھی ساتھ نہیں جا سکے، جو تو پوچھ پوچھ کر چلتے رہے۔ اور جناب جنہوں نے کہا حضور ہم نے تو آپ سے ہی محبت کرنی ہے، بلکہ حضرت ابوذر غفاری نے پوچھا نا حضور قیامت والے دن ہمارا کیا بنے گا، قیامت والے دن کیا بنے گا؟ حضور نے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا المرء مع من احب، بندہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، قیامت والے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جناب سیدنا ابوذر غفاری پکار اٹھے حضور کی بارگاہ میں، کہا حضور مجھے تو اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہے۔ حضور نے فرمایا ابوذر جس کے ساتھ دنیا میں پیار کرو گے قیامت والے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگے، بس اسی کے ساتھ ہوگے۔ تو ہمیں تو ہمارے بڑے بتا کر گئے ہیں حضور سے محبت کرنی ہے، اور پوچھ پوچھ کر نہیں کرنی۔ جو پوچھ پوچھ کر کرنے گئے وہ تو 1.5 میل سے واپس، اور جنہوں نے کہا حضور ہم سے پوچھتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا نہیں، فرمایا لوگ میلاد پر کہتے ہیں کہ جی میلاد منانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ صحابہ نے میلاد منایا، وہ ہمارے بابا جی بتا کر گئے ہیں کہ جو صحابہ نے میلاد منایا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر، جس کی گھر بیٹھے ٹانگیں کانپ رہی ہوں۔ اور وہ صحابہ جنہوں نے نہ اپنا مال چھوڑا، نہ اپنا گھر چھوڑا، نہ اپنے بچے چھوڑے، کائنات کی کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کچھ حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ بلکہ حضرت ذوالفقارین انہوں نے کلمہ پڑھ لیا حضور کا، اور ان کے چچا نے ان کو گھر سے نکال دیا اور ان کے تن کے کپڑے بھی اتروا لیے، اور یہ اسی حال میں اپنی ماں کے پاس پہنچے، کہا بے شک تن کے کپڑے اتر گئے ہیں لیکن حضور کا در نہیں چھوٹے گا۔ میں نے حضور کا در نہیں چھوڑنا، میں نے حضور کے پاس جانا ہے، آپ مجھے کوئی چیز دے دیں تاکہ میں ڈھانپ کر
حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں. اور جنہوں نے اپنے تن کے کپڑے بھی حضور کے لیے اتروا لیے, اگر یہ لائٹیں اور دیے ہوتے تو انہوں نے حضور کی میلاد کے لیے بچا کر رکھنے تھے, انہوں نے میلاد کے لیے بچا کر رکھنے تھے کہ نہیں جی نہیں, ہم نے یہ میلاد کے لیے نہیں لگانے. نانا, جو صحابہ نے میلاد منایا وہ تم اور میں سوچ بھی نہیں سکتے. صحابہ نے میلاد کیسے منایا؟ تن کے کپڑے اتر گئے ہیں اور جناب ایک کمبل جناب اپنے جسم پر لپیٹا اور جناب چادر اس کو دو حصے کیے, ایک اوپر لیا اور ایک نیچے باندھ کر جب حضور کی جانب چلے نا تو یہ میلادی آ رہا ہے. سنیں پھر میلاد کیسے منایا جا رہا ہے. یہ حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. جب یہ چلے نا حضور کی بارگاہ کی طرف جناب مکے سے ہجرت کر کے, تو جبریل امین آ گئے حضور کی بارگاہ میں. کہا میرے حبیب, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پتہ ہے آپ کو کون آ رہا ہے آپ کی بارگاہ میں؟ اور ذوالبجادین آ رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں, جس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کی بارگاہ کو چنا ہے. حضور سے محبت کر کے کوئی تو دیکھے عرش سے جبریل آ جاتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں, وہ آپ کا غلام آ رہے ہیں. جب حضور کے سامنے پہنچے نا تو حضور نے جب دیکھا کہ دو چادریں لی ہیں, فرمایا یہ تو ذوالبجادین آ رہے ہیں, یہ تو دو چادروں والا آ رہا ہے. حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو صحیح, تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. یہ تو حافظ شیرازی کہتا ہے دیہات حافظ کے احمد بندگان سیدھا خدرا. حافظ شیرازی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو محبت رسول نہیں دیتا, بندے چن چن کر لیتا ہے, بندے چن چن کر لیتے. دیہات حافظ کے احمد بندگان سیدھا خدرا. اقبال کہتا ہے, حافظ شیرازی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محبت رسول دیتا نہیں ہے, چن چن کے دیتا ہے, لیکن بندے بڑے کمال کے چنتا ہے. اقبال کیسے چنتا ہے؟ اقبال کہتا ہے بلال از حبش, سہیل از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ, چب الجبیس. اقبال کہتا ہے اسلام بندے جناب کمزور نہیں لیتا, لیتا جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں بڑے تگڑے بندے لیتا ہے. وہ حبشے کا بلال ہو اس کو کعبے کی چھتوں پر چڑھا دیتا ہے, وہ روم کا صہیب ہو اس کو حضور کی بارگاہ میں لے آتا ہے, اور ابو لہب کو اپنے ہوتے ہوئے بیگانہ کر کے رکھ دیتا ہے. حضور سے محبت. اور اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے, رومی پناہ ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہتا ہے پوری دنیا میں حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی ہے, اس کا نام لینے والا کوئی نہیں. دنیا میں بلال بلال ہو رہی ہے, یہ کس کی وجہ ہے؟ یہ صرف دامن رسول سے وابستہ ہونے کی وجہ ہے, اور کون سی وجہ ہے؟ حضور سے محبت کرنی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. یہ ہم دنیا میں جو نعرے لگا رہے ہیں یہ بھی حضور سے محبت کی وجہ سے لگا رہے ہیں. بڑوں کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ آپ نعرہ کیوں لگاتے ہیں. میں نے کہا ہم نعرہ اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم نے مر جانا ہے اور ہمیں اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جانا ہے, اور ہم نے قبر میں چلے جانا ہے, اور وہاں آ کر انہوں نے سوال کرنا ہے مر ربو کا, تو ہم نے یہ کیا کہنا ہے ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جانا. حضور کی محبت لے کر جانی ہے نا. اور اعلیٰ حضرت نے کہا جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر, جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے, اور تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. ہم نے تو یہ نعرہ اس لیے لگانا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے. انہوں نے پوچھنا ہے مر ربو کا, ما دینو کا, اور آخری سوال بڑا ڈاڈا ہے, انہوں نے پوچھنا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, دس دنیا تے انہاں دے بارے کی کہندا رہندا سیں, اسی کہاں گے ساڈے کو پوچھ دیو, اسی تے دنیا تے بھی کہتے رہندے سا حضور اے بھٹو دا نعرہ لانے والے ہورن, اے نواز دا نعرہ لانے والے ہورن, عمران دا نعرہ لانے والے ہورن, اسی کسے اور دا نعرہ نہیں لاندے, اسی دنیا تے بھی تہاڈے ہیں تے قبر میں بھی تہاڈے ہیں. حضور کی محبت ہی ہے کائنات میں. دل سے عشق او توانا می شود, آپ سے ہم گوش سریا می شود. اقبال کہتا ہے اگر دل میں محبت رسول آ جائے نا تو بندہ ہو خواب پر, لیکن وہ سریا ستارے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ہووے ترخانہ دا منڈا, جی ہووے ترخانہ دا منڈا, تے ہووے بھی جناب بالکل نوجوان, اجے داڑھی دی جناب کو پھٹ رہی ہووے ترخانہ دا منڈا, تے پیر جماعت علی شاہ صاحب سید ہو کے بڑھے ہو کے جدو غازی الدین دی مبارک جسد تے آئے نا, کہ انہوں نے کہا جناب آؤ غازی صاحب کی تڑیاں کھولیے, کفن دی آؤ زیارت کرو. آپ نے فرمایا چہرے دی تڑیاں بند کر دو, جماعت علی شاہ چہرہ نہیں دیکھے گا, پیروں میں تڑیاں کھولو. انہوں نے کہا حضور کی ہویا؟ فرمایا چہرہ تو رسول اللہ نے دیکھا, جماعت علی شاہ الدین دے پیر چومے گا. حضور دی محبت ہووے پتر ترخانہ دا تے سید ہووے, اور پھر ہووے بھی بزرگ, اور آپ کے پیر چومے. اے بس وہی وجہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک
میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان. بات کرنا ہوئے خواب لیکن ہم گوشے سریا چلا جانا کیویں بھلا بندہ ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے اور پورا عالم کفر ایک کہہ رہے ہوئے کہ جی اسلام امن سے پھیلا ہے, اسلام جناب کے داڑھی والے بھی دہشت گرد کے, جہاد کی دہشت گردی, مسجدوں کے سپیکر بھی اتر رہے ہوں اور جناب لا الہ الا اللہ پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہو اور جناب نصاب سے سورہ انفال اور سورہ توبہ بھی نکالے جا رہے ہوں اور جناب اسلام کو ایک دیش نکالا دینے کی کوشش کی جا رہی ہو, بندہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہو اور جناب کفر کی طوفان چل رہے ہوں, ملالہ کو کچھ ہو جائے تو پورا عالم کفر کھڑا ہو جائے اور جناب پورے اسلام کے اوپر تان و تشنیع شروع ہو جائے اور پاکستان کے نام پر اسلامی جمہوریہ لکھا ہوا تاج یہ بات ہونے لگ پڑے کہ پاکستان کے نام سے اسلامی مٹا دیا جائے, تب ایک درویش ویل چیئر پہ بیٹھا ہو اور سامنے کفر کے طوفان چل رہے ہو اور کیا ہو دل میں محبت رسول ہو.